آج 8 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں زمان پارک سے داتا دربار تک ریلی نکالی۔ کئی پی ٹی آئی رہنما اسے اپنی انتخابی مہم کا نقطہ آغاز قرار دے رہے تھے۔ جیسے ہی ریلی کے لیے تحریک انصاف کے کارکنان زمان پارک پہنچنا شروع ہوئے تو پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دیں، کیونکہ ریلی سے پہلے ہی عجلت میں پنجاب حکومت نے لاہور میں ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر کے جلسے، جلوس اور ریلیوں پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت نے اچانک لاہور میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 کیوں نافذ کی، جبکہ پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن بھی آج پنجاب میں انتخابی شیڈول جاری کر چکا ہے۔ آئین پاکستان اور ملکی قوانین ہر امیدوار کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی انتخابی کیمپین چلائے۔ اس لیے لاہور میں اچانک دفعہ 144 سے کیا امیدواروں کو یہ حق متاثر نہیں ہوگا؟ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ پابندی لاہور میں ٹریفک اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کے پیش نظر نافذ کی گئی ہے۔ حالانکہ ابھی چند دن قبل ہی انہی سیکیورٹی حالات میں لاہور میں پی ایس ایل کے میچز کا انعقاد کیا گیا تھا اور مریم نواز بھی پنجاب کے مختلف شہروں میں مسلسل پارٹی کنونشنز اور ہزاروں کے اجتماع سے خطاب کر رہی ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ پنجاب میں نگراں حکومت اور انتظامیہ نے صرف لاہور میں پابندی کا نفاذ کیوں کر کیا، جبکہ لاہور اور کراچی جیسے پاکستان کے بڑے شہروں میں ٹریفک اور سیکیورٹی کے مسائل تو ایک عرصے سے موجود ہیں۔ یاد رہے کہ چند دن قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 2 صوبوں میں الیکشن میں تاخیر کے از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے انتخابی شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ چنانچہ لاہور میں اچانک دفعہ 144 جیسے متنازع فیصلوں سے سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انتہائی قابل احترام مریم نواز صاحبہ جو اپنے لگاتار ورکرز کنونشنز اور دھواں دھار تقاریر میں ایک طرف تو معزز ججز اور عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، دوسری طرف وہ سابق وزیراعظم عمران خان کے بچوں کے بارے میں بھی تواتر سے تنقید کر رہی ہیں۔